دھرو راٹھی، جس کا میں نے بھی اپنے بیان میں تذکرہ کیا اور دھرو راٹھی کی تعریف بھی کی کہ ان کی سائنسی تحقیقات بڑی زبردست ہوتی ہیں. ابھی دھرو راٹھی صاحب کی ایک حالیہ تحقیق انہوں نے یوٹیوب پہ ڈالی اپنے چینل پہ، جس میں یہ ثبوت پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ پاکستان ایک دہشت گرد ملک ہے اور پاکستان دہشت گردوں کو پروموٹ کرتا ہے، لیکن بہت ہی بددیانتی سے کام لیا ہے. اور میری نظر میں دھرو راٹھی کا جو ایک امیج تھا نا، وہ دھڑام سے نیچے آ گیا ہے کہ بھائی آپ بھی اپنے چینل کو بچانے کے لیے آپ نے اتنے بڑے بڑے الزامات پاکستان کے اوپر ڈال دیے، اور خود آپ کے اپنے کنٹری جو دہشت گردی کو پروموٹ کر رہا ہے، سپورٹ کر رہا ہے، جس کے خود انڈیا کی گورنمنٹ نے اعتراف کیا ہے، ان کو آپ پی گئے بڑے آرام سے. یہ کوئی اعتدال کی بات نہیں ہوتی. میرے اب دھرو راٹھی سے چند سوالات ہیں جو میں نے ریٹن میں لکھے تاکہ دائیں بائیں میں نہ جاؤں، بات لمبی نہ ہو، ریٹن میں لکھوائے میں نے. یہ میرا پہلا سوال دھرو راٹھی سے یہ ہے کہ انڈیا کی طرف سے یہ پاکستان پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ پاکستان دہشت گردوں کو سپورٹ کرتا ہے. اس کے ثبوت میں آپ نے سارے انڈین اخبارات اور انڈین نیوز چینل ہی کے حوالے دیے ہیں. یہ بالکل ایسے ہے جیسے میں دعویٰ کروں غفار کے بارے میں کہ اس نے چوری کی ہے اور دلیل میں اپنے ہی دعوے کو پیش کرنا شروع کر دوں. تو دلیل ہمیشہ کسی تیسرے سے دی جاتی ہے، تھرڈ پارٹی سے دی جاتی ہے دلیل ہمیشہ کسی سے. یہ تھوڑی کہ جو مدعی ہے اسی کا دعویٰ ہی دلیل ہے. تو دھرو راٹھی صاحب کوئی آپ تھرڈ پارٹی سے دلائل اور ثبوت پیش کریں جو الزامات آپ نے پاکستان گورنمنٹ پہ لگائے ہیں. آپ کا کنٹری دہشت گردی کر بھی رہا ہے اور اس پہ فخر بھی کر رہا ہے. تو دھرو راٹھی سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ذرا اس دہشت گردی کو بھی آپ مارکیٹ میں لے کر آئیں. جبکہ بلوچستان کا بارڈر ملتا نہیں ہے انڈیا سے، اتنی دور سفر کر کے وہاں دھماکے کروا رہا ہے. جعفر ایکسپریس پہ اس نے جو کچھ کروایا. تو دھرو راٹھی کو چاہیے کہ آپ ذرا اپنے ملک کی بھی خبر لیں، پھر ہم آپ کے تجزیے کو دیکھیں گے کہ آپ واقعی انصاف کے ساتھ ایک تجزیہ کر رہے ہیں. اور کلبھوشن یادیو یہ جاسوس انڈیا کا گرفتار ہوا ہے بلوچستان سے اور اب تک پاکستان کی تحویل میں ہے. یہ اتنا بڑا ثبوت ہے ہمارے پاس کہ آپ کے جاسوس یہاں گھوم رہے ہیں اور یہ کچھ کر رہے ہیں. تو دھرو راٹھی کو چاہیے ذرا اس جاسوس کا بھی حوالہ دے اور بتائے کہ انڈیا کتنی بڑی دہشت گردی پھیلا رہا ہے. اور دھرو راٹھی نے الزام لگایا ہے اسی طرح افغانستان میں جو انڈیا اب بھی پاکستان کے خلاف دہشت گردی کر رہا ہے، اس کے بھی DDISPR نے کتنے ثبوت پیش کیے ہیں. تو ان ثبوتوں پر بھی آپ ذرا بات کرو نا. پاکستان کے جو DDISPR نے یہ ثبوت دیے ہیں آپ ثابت کرو کہ یہ ثبوت غلط ہیں. پوری ایک پریس کانفرنس کی ہے، اس کے بعد پاکستان نے جوابی حملہ کیا تھا، اس پہ بھی آپ تبصرہ کریں. تیسری بات یہ کہ دھرو راٹھی نے پاکستان پہ الزام لگایا عدم برداشت، مذہبی جنونیت. آپ کو یاد ہوگا چند سال پہلے میں گیا ہوں بلوچستان، جہاں میں نے ایک مندر کا ولاگ بنایا ہے کہ کتنے سکون سے ہندو لوگ پاکستان میں مندروں میں جاتے ہیں اور اپنی عبادتیں کرتے ہیں. چرچ کھلے ہوئے ہیں. ہم میں اگر برداشت نہ ہوتی تو اتنے سکون سے ہندو، عیسائی، سکھ یہاں پہ رہ نہ رہے ہوتے. ہم نے تو بارڈر کھول دیا سکھوں کو لاہور میں آنے کے لیے اور اپنی عبادت گاہ میں جانے کے لیے. انڈیا میں مسجدوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے؟ آئے دن مسجدوں کو مسمار کیا جا رہا ہے. بابری مسجد توڑی گئی، شہید کی گئی. اور جو مسلمانوں کے ساتھ وہاں سلوک ہو رہا ہے عدم برداشت. گائے کا گوشت آپ سر عام کھا کے دکھا دو، جو آپ کا حشر نشر کرتے ہیں وہ صرف ایک گائے کے معاملے پہ جو انہوں نے کیا کیا. بھائی اگر آپ کو گائے نہیں کھانی آپ نہ کھاؤ. ہر مذہب میں گائے مقدس تھوڑی ہے، آپ مت کھاؤ گائے. دیکھو ہمارے ہاں عیسائی، بعض عیسائی خنزیر کھاتے ہیں. ہمارے مذہب میں خنزیر کیا ہے؟ حرام ہے. ہم ان کو روکتے ہیں نہیں بھائی تمہارے مذہب میں جائز ہے تم کھا سکتے ہو، ہمارے مذہب میں جائز نہیں، ہم نہیں کھا سکتے. لیکن آپ ہندوستان میں گائے کھا کے دکھاؤ آپ. تو دھرو راٹھی کو چاہیے تھا کہ اس پہ بھی آپ ایک ولاگ بنائیں اور کہیں یہ عدم برداشت کہاں ہے؟ ہندوستان میں یہ عدم برداشت. لڑکی کے چہرے سے اسکارف کھینچنے کا واقعہ یہ پاکستان کا ہے یا ہندوستان کا ہے؟ کتنا بڑا اسکینڈل بن گیا تھا وہ. یہ تو ہندوستان کا واقعہ ہے. احمد آباد کا واقعہ پاکستان میں ہوا ہے، ہندوستان میں ہوا ہے، جہاں گھس کے مارا گیا ہے مسلم آبادیوں پہ، کس طرح بچوں پہ ظلم کیا گیا ہے. عیسائی بھی اس کے خلاف کھڑے ہوئے، مسلم بھی کھڑے ہوئے، سکھ بھی کھڑے ہوئے. یہاں کسی ہم نے نہیں دیکھا کوئی اقلیت والے، مذہبی اقلیت والے کبھی ہماری گورنمنٹ کے خلاف کھڑے ہوئے ہوں. ان کو پتا ہے بھائی یہ گورنمنٹ کس کا ساتھ دے رہی ہے. یہ اقلیتوں کے حقوق کی، جو اقلیت کہتے ہیں جو مائنورٹی میں ہوتے ہیں، جو بھی غیر مسلم ہیں.
تو دھرو راٹھی کو چاہیے ذرا اس پہ بھی کچھ روشنی ڈالے, پھر ہم آپ کہیں گے کہ ہم آپ کو مانیں گے کہ آپ انصاف کے ساتھ تجزیہ کرتے ہو. دھرو راٹھی سے میرا سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک ایک بالکل پازیٹیو وے میں اسلام کی تبلیغ کر رہا تھا, آپ نے اس کو ملک سے باہر نکال دیا, نیشنلٹی چھین لی, اس کی جائیدادوں پہ قبضہ کر لیا آپ نے. تو کون شدت پسند ہے؟ آپ کے ملک کا ایک شخص تھا, نیشنل تھا, آپ اس کو تحفظ دیتے, اگر اس نے کوئی غلطی کی تھی آپ اس کے خلاف کیس کر لیتے, ثابت کرتے غلطی کیا ہے وہ, لیکن آپ نے اس کو دنیا میں کسی قابل نہیں چھوڑا, آپ نے وہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتا پھر رہا ہے. اور خود دھرو راٹھی کیوں جرمنی میں ہے اس وقت, آپ کیوں نہیں انڈیا جا کے آرام سے رہتے؟ تو انڈیا چھوڑ کے بھاگے ہوئے, تو اتنا ہی انڈیا اگر براڈ مائنڈیڈ اور تحمل مزاج کنٹری ہے تو دھرو راٹھی ذرا آپ جاؤ نا, انڈیا جاؤ, آپ پھر وہاں جا کے رہو, آپ خود وہاں سے فرار ہوئے ہو انڈیا سے. تو یہ بہت ہی ناانصافی والا تجزیہ کیا دھرو راٹھی نے. میرا ایک اور سوال ہے دھرو راٹھی سے, انڈیا میں جب بھی الیکشن ہوتے ہیں پاکستان سے دشمنی کا منجن بیچے بغیر آپ کو ووٹ نہیں ملتے. وہاں ہر شخص کو پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگانا پڑتا ہے. اویسی کو دیکھ لو نا آپ, جو ٹوپی پہن کے آج کل پاکستان مرد آباد, پاکستان مرد آباد. کبھی ہمیں دیکھا ہم نے انڈیا مرد آباد کا نعرہ لگایا ہو؟ کبھی ہمیں دیکھا؟ کبھی ہمارے کسی سیاستدان کو, نواز شریف کو, بے نظیر بھٹو شہید کو, اور ذوالفقار علی بھٹو شہید کو, اور اللہ بھلا کرے عمران خان کو, زرداری کو, اور شہباز شریف کو, اور کون رہ گیا, بلاول بھٹو کو, کبھی دیکھا کہ ووٹ لینے کے لیے یہ کہا ہو کہ انڈیا مرد آباد؟ کبھی دیکھا؟ ہمارے ہاں انڈیا کی دشمنی پہ کسی کو ووٹ نہیں ملتا. انڈیا میں ووٹ ملتا پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگا کے ہے. تو شدت پسند پاکستانی ہوئے, انڈیا ہوا, انڈیا شدت پسند ہوا. آپ کو پاکستان دشمنی وہاں نکالنی ہے, پاکستان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی مرد آباد کے پاس. ہم نے اس جنگ میں بھی انڈیا کی مخالفت نہیں کی ہے, جنگ میں بھی مودی کی مخالفت کی ہے. بارڈر پہ جا کے میں نے کہا ہماری انڈیا سے دشمنی نہیں ہے, ہماری انڈیا کے ہندوؤں سے, عیسائیوں سے, مسلمانوں سے, سکھوں سے کوئی دشمنی نہیں ہے. اور یہ ایک مذہبی اسکالر بول رہا ہے, مذہبی اسکالر جس کو آپ کہتے ہو یہاں شدت پسندی ہے, وہ اتنی بیلنس بیان کر رہا ہے کہ جنگ کے حالات میں بھی وہ کہہ رہا ہے ہماری حکومت, ہماری دشمنی صرف مودی سے ہے. اور آپ انڈیا میں جا کے دیکھ لو, اویسی کو دیکھ لو جو مسلمانوں کا بڑا خیر خواہ بنتا ہے, پاکستان مرد آباد, پاکستان مرد آباد نعرے لگا رہا ہے وہ بیٹھ کے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کی مجبوری ہے, اس کو پتا ہے انڈین گورنمنٹ جو موجودہ گورنمنٹ ہے چھوڑے گی نہیں آپ کو, وہاں پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگائے بغیر آپ چل نہیں سکتے. تو شدت پسند پاکستان ہوا یا انڈیا ہوا؟ انڈیا ہوا. تو دھرو راٹھی صاحب کائنڈلی اب آپ ایک اور کلپ بنائیں, آپ بولیں بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, یہ سب چیزیں تو میں بیان کرنا بھول ہی گیا تھا. پھر میں مانوں گا کہ آپ کے تجزیے اور آپ جو اینالائز کرتے ہیں اور جو ریسرچ کرتے ہیں وہ انصاف پر مبنی ہوتی ہے. آگے چلتے ہیں. گائے کا گوشت کھانے پر گاؤں والوں پر حملے کرنا, یہ واقعہ کہاں ہوا ہے؟ انڈیا میں. زبردستی جے شری رام کہلوانا, کتنی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں, آج بھی ہیں, جے شری رام کے زبردستی نعرے لگوانا, خواتین سے نقاب اتروانا, بابری مسجد پر حملے. ابھی ایک نیا ایشو چل رہا ہے انڈیا میں, وقف املاک پر قبضے, جس کو انگریز نے نہیں چھیڑا. انڈیا میں بہت ساری املاک ایسی ہیں جو لوگوں نے وقف کی ہیں کہ دینی مدارس اور مسجدوں کے لیے. ایسی وقف املاک امریکہ میں بھی ہیں, کینیڈا میں بھی ہیں, یو کے میں بھی ہیں, وہاں کی گورنمنٹ نہیں چھیڑتی. کچھ عمارتیں وقف ہوتی ہیں چرچ کے لیے, کچھ عمارتیں وقف ہوتی ہیں مندر کے لیے کہ ان کی جو ارننگ ہوگی مندر میں جائے گی, ان کی جو ارننگ ہوگی چرچ میں جائے گی. اسی طرح کچھ عمارتیں وقف ہوتی ہیں مدرسوں اور مسجدوں کے لیے. مودی سرکار نے وہ تمام وقف جو املاک ہیں وہ کس کے قبضے میں لے لیے ہیں؟ یہ کام انڈیا کر رہا ہے بھائی. پاکستان نے تو ایسا کچھ نہیں کیا کہ کسی مندر کے لیے کوئی وقف عمارت ہو جس کی ارننگ مندر کو جاتی ہے اور پاکستان گورنمنٹ نے اس کو اپنے قبضے میں لے لیا ہو. تو شدت پسند پاکستان ہوا یا انڈیا ہوا؟ تو دھرو راٹھی کو چاہیے آپ ذرا اس پر بھی بات کریں. حالیہ جنگوں میں آپ دیکھ لو, حالیہ جنگوں میں پہل پاکستان نے کی تھی, انڈیا نے کی تھی. پہل بھی تم کر رہے ہو, خواتین کے چہروں سے نقاب بھی تم اتار رہے ہو, مسجدیں بھی تم گرا رہے ہو, کوئی گائے کی گوشت کی بات کرتا ہے اس کو بھی تم مار رہے ہو, اور تم خود جرمنی بھاگے ہوئے ہو. ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھی تم نے نکال دیا, اور پاکستان مرد آباد کہے بغیر تمہیں ووٹ نہیں ملتا ایک کنٹری میں. تو
جبکہ ہمارے ہاں یہ کوئی مسئلے ہے ہی نہیں. تو ان سب باتوں سے پتہ ہے. پانی تم نے بند کیا, سنتاس معاہدہ تم نے توڑا ہے, جو سنتاس معاہدہ تھا, ایگریمنٹ تم توڑ رہے ہو. ہاں, کشمیر میں اقوام متحدہ کی قراردادوں کے خلاف تم چل رہے ہو. تو دھرو راٹھی نے انصاف سے کام نہیں لیا ہے, اور شاید اس کی ایک وجہ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا, کیونکہ انڈیا نے سارے چینل بند کر دیے ہیں. ذرا سا بھی آپ انڈیا کی پالیسی پہ اعتراض کرو, چینل بند. اچھا میں خود بتاؤں, میرے کچھ دوست تھے باہر ملکوں میں جو انڈین تھے, ابھی بھی ہیں, میرے ساتھ جتنی تصویریں جتنی ویڈیو سب انہوں نے ڈیلیٹ کر دی ہیں, ڈر کے, مودی گورنمنٹ سے ڈر کے. ہم نے تو ڈیلیٹ نہیں کی. ہمیں اگر یہاں کی گورنمنٹ پکڑتی ہے اور میں بتاتا ہوں یہ میرا انڈین دوست ہے, گورنمنٹ ہمیں کچھ نہیں کہتی, صحیح ہے نا. کوئی دوستی یاری ہوتی ہے بھائی, امریکن سے بھی ہوتی ہے, انڈین سے بھی ہوتی ہے, جاپانیوں سے بھی ہوتی ہے. انڈیا میں جتنے جو پاکستانی جاتے ہیں نا, سعودی عرب میں جاتے ہیں, دبئی میں جاتے ہیں, باہر ملکوں میں جاتے ہیں, انڈین بھی تو ملتے ہیں نا. تو انڈین سیلفی لیتے ہوئے ڈر رہے ہوتے ہیں. اب میں نام نہیں لوں گا ایک انڈین کا, حج پہ مجھ سے ملے, بہت عقیدت ان کو, محبت, کوئی مشہور سیلیبریٹی ہے وہ انڈیا کی, بس سلام دعا کر کے پتلی گلی سے نکل لیے وہ. میں دوبارہ ملا, میں نے کہا آپ ایک دم غائب ہو گئے. مفتی صاحب بہت سخت حالات ہیں انڈیا میں, میں نہیں چاہتا میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں کوئی میری تصویر لے لے. دھرو راٹھی تم اس کا جواب دو. اتنی شدت پسندی, میں کوئی بم لے کے آ رہا ہوں یار انڈیا میں؟ ہم تو انڈیا کی دشمنی کی بات کرتے ہی نہیں ہے. ہم نے کبھی انڈیا مرد آباد کا نعرہ نہیں لگایا. ہم نے کبھی انڈیا کی دشمنی کا لیبل لگا کے لوگوں کو سے فیور حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی ہے, نہ ہماری گورنمنٹ نہ ہم. تو بہت نا انصافی کی ہے اس میں. انہوں نے بھی ایک بڑا اچھا, کیا نام ہے یار, وہ جو منصور علی خان نے بھی دھرو راٹھی کو بڑا اچھا جواب دیا, وہ بھی آپ لوگ سن لیں. تو میرا خیال ہے دھرو راٹھی کو خطرہ یہ تھا کہ اگر میں نے ابھی بھرپور طریقے سے حمایت نہیں کی تو میرا چینل بھی اڑ جائے گا اور میرے چینل کا پروگرام بھی بڑھ جائے گا. سمجھ رہے ہیں, کیونکہ ہندی میں ہوتے ہیں, اردو میں ہوتے ہیں, ان کے جو ہندی اردو ایک ہی ہے, اس کو بھی بلا وجہ الگ زبان زبردستی قرار دیا ہوا ہے. یہ بھی شدت پسندی ہے. پاکستانیوں سے دشمنی میں اس ہندی کو اردو کہنے کے لیے تیار نہیں ہے. سیکھو یار بھائی, ایک ہی زبان ہے, کچھ الفاظ آگے پیچھے کر لیے تو زبردستی. گرامر سے دیکھا جاتا ہے, زبان کا جو پتہ چلتا ہے, گرامر سیم ہے. میں جا رہا ہوں ہندی میں اس کو کیا کہتے ہیں, میں جا رہا ہوں, لیکن اس کو اردو نہیں بولتے. وہ اردو سے نفرت بلا وجہ نکال رہے ہو آپ. اردو شاعری, اردو تو پیدا انڈیا میں ہوئی ہے, پاکستان میں تھوڑی ہوئی ہے. پاکستان کی مقامی زبان اردو نہیں ہے. پاکستان کی مقامی زبان بلوچی ہے, پاکستان کی مقامی زبان سندھی ہے, پاکستان کی مقامی زبان پشتو ہے, پاکستان کی مقامی زبان سرائکی ہے, ہزارہ وال ہے. انڈیا کی مقامی جو زبان ہے نا بیسک, وہ اردو ہے, لکھنؤ کی پیداوار. آپ نے دشمنی میں یار اپنی زبان سے رشتہ توڑ لیا یار کہ مسلمان بولتے ہیں اردو. اور آپ کو پتا ہے کہ ابھی چھوڑا, میں لمبی تفصیل میں جاؤں گا, تو ساری شدت پسندیاں آپ کی طرف سے ہو رہی ہیں, اور آپ کی فلمیں اردو میں بنتی ہیں, آپ کے گانے اردو میں ریلیز ہوتے ہیں. مجبور ہیں آپ اردو, لیکن دشمنی دیکھو, جان جان کر مشکل الفاظ لے کر آئیں گے ہندی میں, جس کا مطلب خود انڈیا کے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا. ہر طرح کی شدت پسندی آپ اختیار آپ نے کی ہوئی ہے, اور سارا ملبہ کس کے اوپر ڈال رہے ہو, پاکستان کے اوپر آپ نے ڈال دیا ملبہ. ہاں, کرتارپور میں دیکھو نا, سکھوں کو ہم نے عبادت گاہ کھول دی, ان کی عبادت کرنے کے لیے سکھاتے ہیں, عبادت کر کے جاتے ہیں. تو یہ ساری شدت پسندی, دھرو راٹھی سے میں کہوں گا کہ آپ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں. ہم تو, ہماری نظر میں تو آپ کا ایک بڑا اچھا امیج تھا کہ آپ بڑی ایک معتدل رائے ہوتی ہے آپ کی, لیکن اس دفعہ تو آپ نے سارا بیڑا غرق کر دیا, سارا ہی بیڑا غرق کر دیا. اور اگر آپ پھر بھی اس پہ مسیرنی پاکستان دہشت گردی کو سپورٹ کرتا ہے, تو پھر آپ انڈیا کی دہشت گردی کی بھی کچھ مثالیں دیں, اور بتائیں کہ اگر پاکستان کرتا ہے تو انڈیا زیادہ کرتا ہے, زیادہ کرتا ہے انڈیا. ہاں, ابھی حالیہ جنگ میں دیکھ لو, پاکستان نے ان کے فوجی اڈوں پہ اٹیک کیا ہے اس جنگ میں, اور انڈیا نے کہاں اٹیک کیا ہے, سارا عوام پہ, پبلک پہ. مسجدیں صاف نظر آ رہی ہیں, مسجدوں کو شہید کیا ہے. ہماری گورنمنٹ نے, ہماری فوج نے کہا مندر نہیں گرائیں گے. ایک انگریز نے بڑا زبردست تجزیہ کیا ہے, میں نے خود اس کا کلپ سنا. اس نے کہا کہ جنگ اگر کسی نے سیکھنی ہے تو اس موقع پہ پاکستان آرمی سے, پاکستانی افواج سے سیکھے, کہ انہوں نے عوام پہ اٹیک کیے, مذہبی عبادت گاہوں پہ اٹیک کیا, پاکستان نے جواب میں صرف ان کے فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا ہے.
ایئر بیس اڑایا ان کا کتنے تحمل کے ساتھ. ایسا نہیں کہ اڑے ڈجن ڈجن. وہ تو بیان آ رہا ہے نا وہ بشیر مسیح کا کہ میں دہلی اڑا دیتا. وہ لوگ اب پھینک رہے ہیں, اب لوگ آٹو پہ ہو گئے ہیں. بشیر مسیح کچھ نہیں بھی کہہ رہا تو لوگ اس کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں. کوئی کہہ رہا اس نے اسلام قبول کر لیا. اور صرف ایک بشیر مسیح پائلٹ نہیں تھا, سوری بشیر مسیح کہہ رہا ہوں یار, کامران مسیح اکیلا پائلٹ نہیں تھا, اور بھی بہت سارے پائلٹ تھے. وہ بھی انسان کے بچے ہیں میرے بھائی, ان کی بھی قربانی ہے. آپ کامران مسیح کو بھی پروموٹ کریں لیکن دوسرے بھی کوئی. اور یہ بھی دیکھ لو یار, کامران مسیح مسیح ہے, عیسائی ہے. ہم اگر مذہبی انتہا پسند ہوتے تو آج یوٹیوب پہ ٹک ٹاک پہ کامران مسیح ہیرو نہ بنا ہوا ہوتا. مسیح ہونے کے باوجود ہم نے ہیرو بنایا, یہ بھی ہماری برداشت ہے. ہم اگر مذہبی جنونی ہوتے تو ہم کہتے ابے مسیح ہے سائڈ پہ رکھو یار, اس کو سائڈ پہ رکھو, کسی مولانا کو آگے لے کر آؤ. تو یہ بھی پاکستان کا ظرف ہے. تو بہرحال لیکن میں ویسے جنرل نالج کے لیے بتا رہا ہوں, اور بھی